ہائے 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 ہائے، کیا بغض والی روایت پیدا کی ہے، بتاؤں گا سب۔ تو کوئی 10 محرم کو اچھا پکائے گا، اچھا کھلائے گا، بچوں کو خوش کرے گا، اس کو سال بھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادی کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا جھوٹ پھیلا دیے جی بنی امیہ والے، ایک ایسا جھوٹ من گھڑت حدیث بنا دیے اور اس کو پیش کر دیے۔ گھر والوں پر وسعت، اس ماہ میں 10 محرم کو، محرم کی 10 تاریخ کو گھر والوں پر وسعت کرنا، فراخی کرنا، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو کوئی اپنے گھر والوں پر محرم کی 10 تاریخ کو، یوم عاشوراء کو وسعت کرتا ہے، فراخی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال فراخی کرتے ہیں، پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسعت اور فراخی کے معاملے اور فیصلے فرماتے ہیں۔ اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک یہ روایت ہے، اس روایت کے بارے میں پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ یہ روایت چند صحابہ کرام سے منقول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، ان سب سے یہی روایت منقول ہے کہ جو کوئی محرم کی 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، اللہ اس پر پورے سال وسعت کریں گے۔ یہ روایت اتنے صحابہ سے مروی ہے، مگر یہ روایت ضعیف ہے۔ جتنی روایتیں ہیں صحابہ کرام کی وجہ سے روایتیں ضعیف نہیں ہوتی ہیں، صحابہ سے پہلے جو چین ہوتی ہے روایت ہم تک پہنچنے تک، وہ جو چین سسٹم ہے، وہ چین سسٹم کے اندر کئی راویوں میں گڑبڑ ہو گئی تو روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو جتنی روایتیں ہیں گھر والوں پر وسعت کرنے والی، سب کی سب ضعیف روایتیں ہیں، سب کی سب ضعیف ہیں۔ مگر ضعیف ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ روایات موضوع من گھڑت ہے، یہ روایات باطل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ روایتیں بنو امیہ نے گھڑ لی ہیں، یزیدیوں نے گھڑ لی ہیں اور گھڑ کر کے امت میں پھیلا دی ہیں اور بالکل باطل ہے، اس دن گھر والوں پر وسعت کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، یہ غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، مگر ضعیف ہونے کے باوجود یہ روایتیں حجت ہے۔ کیسے حجت ہے؟ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتاب شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 379 میں، وہ کہتے ہیں ان ساری روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد، ضعیف ساری روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد اس ٹاپک کی وہ کہتے ہیں، هذه الاسانید وان كانت ضعیفة فهي اذا ضم بعضها الى بعض اخذت قوة، کہ یہ تمام کی تمام سند، تمام کی تمام چین سسٹم اس ٹاپک کی گھر والوں پر وسعت کرنے والی اگرچہ سب کی سب ضعیف ہے، مگر جب ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے تو اتنی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لہو شواہد عن جماعت من الصحابتی، گھر والوں پر وسعت والی روایت کی بہت ساری شواہد روایتیں موجود ہیں صحابہ کرام کی ایک جماعت سے، جس میں مشہور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگرچہ یہ ساری کی ساری سندیں ضعیف ہیں، لیکن جب ایک کو دوسرے سے ملا دیا جائے تو قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ مطلب ان بڑے حضرات نے اس روایت کو معتبر مانا ہے کئی روایتیں ہونے کی وجہ سے، اس لیے امت کے اہل علم کا یہ فیصلہ ہے کہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا یہ برکت کا سبب ہے، پورے سال برکت کا سبب ہے۔ گھر والوں پر وسعت کی جا سکتی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ بھئی ابھی تو 10 محرم کو روزہ رکھنے کی روایت آئی ہے، پھر گھر والوں پر وسعت کیسے کرے اسی دن؟ بات سمجھ رہے نا؟ اسی دن روزہ رکھنے کا مطلب ہے بھوکے رہنا، پھر گھر والوں پر وسعت کرنا، پکا کے کھلانا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ کیونکہ جب پورے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ تو مغرب تک ہوگا، جب روزہ مغرب تک ہوگا، مغرب کے بعد 11 محرم آ جائے گی، اگر ہم 11 محرم کو کھائیں گے تو 10 محرم کہاں رہا؟ تو کیسے پاسبل ہے گھر والوں پر وسعت کرنا؟ تو بات سمجھیے، روایات کے اندر وسعت کہا گیا ہے، روایات میں کھانا کھلانے کی بات نہیں کہی گئی ہے گھر والوں کو۔ اور گھر والوں پر وسعت کرنا، فراخی دینا کا مطلب یہ ہے آپ ان کو پاکٹ منی دے دیجئے، آپ ان کو ان کے خرچے کے لیے پیسے دے دیجئے، آپ ان کو کچھ کپڑے دلا دیجئے، ان کی ضرورت کا کوئی سامان دلا دیجئے، یا پھر سحری کے وقت میں کر لیجئے۔
سحری کے وقت میں کھلانا ہی اگر ہے سحری کے وقت میں کر لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وسعت کرنے کی بات کہی گئی ہے، کھانا کھلانے کو لازم قرار نہیں دیا گیا ہے، اس لیے ڈاٹ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے۔ محض اس ڈاٹ کی وجہ سے 10 محرم کو گھر والوں پر وسعت کرنے کو غلط قرار دینا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیں۔ محرم کا مہینہ چونکہ برکت والا مہینہ ہے، پھر 10 محرم کو وسعت کرنے کی روایت موجود ہے، اگرچہ ضعیف ہے سب کی سب، مگر باطل اور من گھڑت نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ بعد میں لوگوں نے گھڑ لیا ہے، یزیدیوں نے گھڑ دیا ہے یا بنو امیہ نے گھڑ دیا ہے، ایسا بعض لوگ کہہ رہے ہیں ویڈیوز کے اندر۔ میرے بھائی اس کی دلیل چاہیے، دلیل کہیں پر ہمارے اہل علم اکابر نے یہ لکھا ہو، ہمارے معتبر اہل علم اکابر نے، کہ بنو امیہ نے یا یزیدیوں نے یہ روایت گھڑوائی ہے؟ کہاں موجود ہے؟ اگر ہم اس طرح دیکھنے لگیں تو پھر دنیا سے حدیث کی کتابوں کو بھی ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک فرقہ شیعہ کا کہتا ہے کہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی یہ سب روایتیں بعد کے حکومتوں نے گھڑ کر لکھوائی ہیں، گھڑ کر۔ اگر ہم ایرے غیرے کی بات سن کر روایتوں کو گھڑا ہوا کہہ دیں تب تو پھر پوری بخاری من گھڑت ہو گئی، تب تو پھر پوری مسلم من گھڑت ہو گئی۔ ایسے ویسے ان کی بات پر کیوں بھروسہ کرے بھائی؟ جب امام بیہقی کہہ رہے ہیں، جب امام ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ سند اگرچہ ضعیف ہے مگر روایات معتبر ہے، اتنے بڑے اہل علم کا فیصلہ ہم نہ مان کر آج کل کے ایسے ویسے لوگوں کا بات کو سن کر کنفیوز ہو جائیں، اچھی بات نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر زیادہ نہ رہا کریں، انٹرنیٹ کی وجہ سے صرف کنفیوژن ہوتا ہے، پختگی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ لینا۔ چلو ٹھیک ہے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے یہ ہم اس روایت کو سائڈ میں کر دیتے ہیں۔ سائڈ میں کرنے کے باوجود یہ مہینہ برکت والا ہے، قرآن کی آیت سے ثابت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت، اللہ کا مہینہ ہے روایت سے ثابت، تو پورا مہینہ برکت والا ہے۔ جب پورا مہینہ برکت والا ہے تو 10 تاریخ بھی اس مہینے کے اندر داخل ہے۔ اب اگر کوئی اس کے برکت والا مہینہ ہونے کو سامنے رکھ کر اپنے گھر والوں پر 10 تاریخ کو وسعت کر لے، 11 تاریخ کو وسعت کر لے، پورے مہینے میں وسعت کر لے، کیا اعتراض کی بات ہے بھائی؟ کیا خرابی کی بات ہے؟ خامخواہ امت کے اندر